جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی اپوزیشن کا شکر گزار ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسا وقت جب پاکستان کو ایکسٹرنل تھریٹ ہے تو ساری ہماری قوم اکٹھی ہے، یونائٹڈ ہے. جناب اسپیکر، 26 جولائی کو جب ابھی میں پرائم منسٹر سویرن نہیں ہوا تھا، ابھی میں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ہندوستان ایک قدم پاکستان کی طرف بڑھائے تو ہم 2 قدم ان کی طرف بڑھائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے جی کہ بر صغیر میں دنیا کے سب سے زیادہ غربت ہے. پاورٹی میں بر صغیر کا سب کانٹیننٹ دنیا میں سب سے زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں. اور یہ میرا ویژن ہے کہ کبھی بھی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جدھر تھوڑے سے لوگ امیر ہوں اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. اور یہ چائنا نے شو کیا کہ جب چائنا اوپر گیا پچھلے 30 سالوں کے اندر تو انہوں نے جو ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا. لیکن چائنا کی ایک اور اچیومنٹ تھی کہ چائنا کی جتنی بھی ڈسپیوٹس تھیں اپنے نیبرز کے ساتھ، چائنا نے ان ڈسپیوٹس کو بڑی میچورلی ہینڈل کیا. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 15 سال میں جب کہ امریکہ وار آن ٹیرر کے اوپر افغانستان پہ $1 ٹریلین خرچ کر رہا، تو چائنا اسی وقت میں اس کے باوجود کہ ان کی ڈسپیوٹس تھیں انہوں نے ایک زبردست انفراسٹرکچر قائم کیا اور دنیا کی سب سے ایڈوانسڈ ریل سسٹم قائم کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آگے بڑھنا بر صغیر کا ضروری ہے کہ امن ہو اور جو بھی ہمارے مسئلے ہوں وہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں. لہٰذا آفر دی 26 کو. پھر ایک لیٹر بھی لکھا میں نے نریندر مودی کو کہ ہمیں فورن منسٹرز کو ملنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں، لیکن رسپانس اچھا نہیں آیا. اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ رسپانس اس لیے اچھا نہیں آ رہا کیونکہ ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کی جو بھی کیمپیننگ ہے اس کا حصے میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہوں. الیکشنز کے بعد ہم نے سوچا آگے بات چیت بڑھائیں گے. اسپیکر صاحب، اس کے بعد ایک اپرچونٹی ملی اور ہم نے سمجھا کہ کرتارپور کو ہم کھولیں. وہ ایک کوشش تھی کہ یہ ہماری آگے بات چیت بڑھے، ٹینشنز کم ہوں، ڈائیلاگ سے مسئلے حل ہوں، پھر بھی لوور کریں یہ جو ہماری ٹینشنز تھی. بدقسمتی سے پھر بھی ہم نے ریئلائز کیا جس طرح کی وہاں سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یہ آگے نہیں بڑھے گا. بہرحال ہم نے سوچا کہ الیکشنز کی ہم انتظار کریں، لیکن ہمیں ایک خوف تھا کہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا الیکشنز کے لیے. یہ خوف تھا. اور اتنے میں پلوامہ ہو گیا. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا اپنا ہاتھ تھا، میں یہ بالکل نہیں کہتا، لیکن جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تو پاکستان کے اوپر انگلیاں کھڑی ہونی شروع ہو گئی. اب کوئی یہ سوچے کہ ٹائمنگ اس کی کیسی تھی. ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ایک وزٹ تھی کراؤن پرنس سعودی عربیہ کی. ہمیں پتا تھا کہ انویسٹمنٹ انہوں نے کرنی اور انویسٹمنٹ کے کانٹریکٹس تھے. تو کون سا ملک اتنی اہم ایونٹ کو خود ہی سیبوٹاج کرے
اس طرح کا دہشت گردی کروا کے. اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس سے ہمیں مل کیا تھا, یعنی پاکستان کو کیا گین کرنا تھا پلوامہ انسیڈنٹ سے. تو ہم نے فوری طور پہ ان کو کہا, میں نے انڈیا کو ایڈریس کیا اور میں نے ان کو کہا کہ کسی قسم کی آپ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہمیں دیں گے, ہم ایکٹ کریں گے. کیونکہ یہ جتنے بھی یہاں پارٹیز بیٹھی ہیں, ہم نے سب نے نیشنل ایکشن پلان پہ یہ سائن کیا ہوا ہے, جدھر ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی عام ملیشیا کو اجازت نہیں دیں گے. ہم نے اس میں باقی بھی کنڈیشنز تھی, لیکن یہ اسپیسیفکلی کہ ایک جو بھی پرانی حکومت کی پالیسیز تھیں, یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے سے پاکستان اپنی نہ سوئل کو استعمال کرنے دے گا کسی قسم کی دہشت گردی, نہ ان گروپس کو ڈالنا دے گا جو کہ عام گروپس ہیں. تو ہم ویسے بھی, اور اوپر سے فیٹف پہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا, تو ہم ویسے بھی اس کی کمپلائنس کے اندر ایکشن لے رہے تھے. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم ایکٹ کریں گے. بدقسمتی سے بجائے ثبوت دینے کے ایک پورا وار ہسٹیریا ہندوستان کے اندر بڑھتا گیا. میں ادھر اپنی پاکستان کی میڈیا کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں بڑا میڈیا کا رسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھی, اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے پچھلے 15 سال جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے پاکستان میں, میڈیا نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ بم دھماکوں سے کس طرح کی تباہی مچتی ہے, کس طرح کے ہسپتالوں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وکٹمز ہوتے ہیں بم اٹیکس کے, اور جس طرح کے کیجولٹیز ہوئی ہیں پاکستان میں. تو ہمارے میڈیا میں وار مانگرنگ نہیں کی, انہوں نے بڑی میچور ایٹیٹیوڈ دکھائی. لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہندوستان میں جس طرح کا وار ہسٹیریا تھا, ہمیں یہ شک پڑنا شروع ہو گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا پاکستان میں. لہٰذا یہ بھی میں نے پیغام دیا کہ اگر آپ اگر وائلیٹ کریں گے جو بھی کوئی پاکستان کے اگینسٹ ایکشن, تو ہم اس کا جواب دیں گے. اور یہ صرف اس لیے کہا کہ یہ کوئی بھی سوورن ملک اجازت نہیں دیتا اپنے ملک میں کسی طرح کا اٹیک. لیکن ہم نے بار بار پھر یہ کہا ان کو کہ آپ ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس دیں. اب آج پہنچا ہے ڈوسیئر ہندوستان کا, آج انہوں نے پلوامہ کے اوپر ڈوسیئر بھیجا ہے, لیکن آج وہ ڈوسیئر بھیجا ہے اور 2 دن پہلے پاکستان پہ اٹیک بھی کر دیا, اگریشن کیا, انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی, UN چارٹر کی وائلیشن کی. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیئر دے دیتے اور پھر اگر ایکٹ نہ کرتا پاکستان تو اگلا ایکشن لیتے. لیکن اس سے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے. اب ایک طرف پاکستان ان سے کوشش کر رہا تھا ہندوستان سے کہ ہم ہر قسم کی کوآپریشن, آپ کے اٹیک ہوا ہے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ہمیں بتائیں. دوسری طرف پاکستان افغانستان کا ایشو ہے. پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ایک چانس ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے امن آئے, اس میں پاکستان پوری کوششیں لگا ہوا ہے, اور ان کوششوں کی وجہ سے آج یہ جو ڈائلاگ ابھی ہوا ہے قطر کے اندر جو پاکستان نے اس کو کروایا ہے, تو ایک طرف وہ لگا ہوا ہے, دوسری طرف ہمیں پتہ تھا تھریٹس آ رہی ہیں. اور جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان پہ, اب ہمیں 4 بجے 3:30 بجے صبح کے مجھے پتہ چلا, آرمی چیف سے بات ہوئی, ایئر فورس چیف سے بات ہوئی, ہم نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا ہم اب اس کا جواب دیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا, کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز ہوئی, کدھر ہٹ کیا. ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہیں بم پھینکے ہیں, لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفارمیشن نہیں آ رہا تھا. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے. ہمیں یہ بھی آپس میں ڈسکشن میں کہ لوگ بڑے اپسیٹ ہوں گے پاکستان کے کہ دیکھیں جی انہوں نے کارروائی کی آپ نے واپس نہیں کی, لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کیجولٹیز نہیں ہوئیں جس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی,
اور ہم ان کی کیجولٹیز کر دیں تو ایسکلیشن ہو جائے گا. تو ایک ذمہ دار اسٹیٹ بن کے ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا, اور اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میں کیپبلٹی اور ول ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا, نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا. لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو 2 ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کی, جس میں وہ 2 گر گئے. اب جو سچویشن آج ہے, ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں, کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے, کہ ہمیں ڈر ہے یا ان کو کوئی گھبراہٹ ہے اس ملک میں. ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں, انہوں نے جس طرح کی 10 سال 12 سال یہ جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور جس طرح کی یہ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں, یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرمڈ فورسز ہے. اور ساری قوم اس وقت متفق ہے, لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں کہ بات آگے بڑھے. لہٰذا ہم نے پیغام بھی پہنچائے کل بھی ان سے, اور بھی فارن منسٹر نے باقی لیڈرز سے, دنیا کے فارن منسٹر سے بات چیت بھی کی, اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن ہو. اب میں اسپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں, اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے. اب میں ہندوستان کی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو 4 سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پہ, کیا ان ٹیکٹک سے, آپریشن سے, ظلم سے کیا کشمیر کو سبڈیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو؟ جس طرح ایک ہندوستان کے پولیٹیشین نے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنس کشمیر میں موومنٹ شروع ہو چکی ہے, اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے. میں جب 20 سال پہلے ہندوستان ایک کانکلیو پہ گیا تو 20 سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہے کہ ہندوستان کے جو وہ کانکلیو تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ علیحدگی نہیں چاہ رہے تھے, یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے. اب جو کشمیر کا سچویشن ہے, کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں, بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ آزادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ. آج کشمیر میں ایک ہی آواز ہے آزادی کی. تو ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دم انگلی اٹھائی پاکستان پہ, کوئی ثبوت کے بغیر ایک دم انگلی اٹھائی, کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ کشمیر میں ایک 19 سال کا نوجوان کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بم بنا کے اڑاتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو؟ کس انتہا پہ وہ پہنچ گیا ہوگا, یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے, کیا یہ انہی ٹیکٹکس, اسی آپریسو ٹیکٹکس ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا؟ جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا. تو ہندوستان میں بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹکس سے جو ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں, کیا اگر اس ون ڈائمینشنل اپروچ کا رزلٹ نہیں آیا تو آئنسٹائن کی وہ جو تھیوری آف وہ ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ رزلٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے. ڈبیٹ کی ایک تو کشمیر پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا, اگر اسی طرح چلتا گیا
اور مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں ریاکشن آئے گا, ریاکشن کی وجہ سے اس طرح کی کوئی دہشت گردی ہوگی, اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی, اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر. ایک اور جو آرگومنٹ میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں, اس کو بلیم کر رہے ہیں اسلامک ریڈیکلزم کے اوپر, کہ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے, اس کو اسلامی انتہا پسندی کا کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خودکش حملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے. میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ 9/11 سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خودکش حملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائیگرز کے, جو ہندو تھے. تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے. یہ جو سوسائڈ بومنگ ہوتی ہے, اس کو اگر صحیح طرح اینالائز کریں, یہ ڈیسپریشن, یہ ایک ویپن آف دا ویک ہوتی ہے. ایک مایوسی میں, ایک ذلت میں ایک انسان آخر میں اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا لیتا ہے. اس کو اینالائز کریں. اور میں پھر سے انڈیا میں, مجھے پتہ ہے کیونکہ میں انڈیا کرکٹ کی وجہ سے جانتا ہوں لوگوں کو, دوستیاں ہیں میری پرانی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ جو متفق نہیں ہے جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں, اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار مانگرنگ کر رہی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے. انفارچونیٹلی ایک وار ہسٹیریا چلا ہوا ہے, ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر, ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے. کاش کہ ان کے میڈیا اس میں غلط سگنلز نہیں ملنے چاہیے. پاکستان وہ ملک ہے جس میں تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو 2 بادشاہ تھے, ایک طرف بہادر شاہ ظفر تھا, دوسرا ٹیپو سلطان تھا. بہادر شاہ ظفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا, ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی, تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی میں گزاری. دوسری طرف ٹیپو سلطان تھا. ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ, ایک وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا, کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک آزاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں گے. اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے. ایک قوم اگر اس کو آپ پش کر دیں گے, کوئی بھی قوم چھوڑے پاکستان, اگر اس کو پش کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر کہ وہ اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے, تو ایک غیرت مند قوم آزادی کے لیے لڑے گی, وہ غلامی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور میں اس لیے آج ہندوستان کو, نریندر مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, کسی کو بھی اس انتہا کی طرف نہ دھکیلیں, کیونکہ یہ جو آگے جا رہی ہے, اور مجھے پتہ ہے کیونکہ ہماری پریپریشنز ہیں, مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پریپیئرڈ اور کدھر کھڑی ہے. اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے, وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا. تو اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتہ ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی. اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے, میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں, کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. اور پھر 2 ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں, ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرف, کیونکہ آج تک کبھی بھی ایک دفعہ ہوا ہے کیوبن کرائسس, مسائل کرائسس, اس کے علاوہ کبھی بھی اس طرح کا سچویشن نہیں آیا. اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا پارٹ پلے کرے گی اس جدھر آج ہم کھڑے ہیں, اس سے زیادہ سچویشن آگے ایسکلیٹ نہ کریں. شکریہ. اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب بولیں گے. میں صرف اتنا, میرے پاس ابھی پورا لسٹ پڑا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اجلاس ہم کل تک بھی جوائنٹ سیٹنگ رکھیں گے تاکہ جو ہم میکسیمم لوگوں کو بات کرنے. جی
जनाब इमरान खान साहब प्लीज। सॉरी, मैं एक चीज़ कहनी भूल गया एंड में, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। जनाब शहबाज शरीफ साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपका और आपकी तौसीफ से गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि ऑपोजिशन के मुतालबे पर आज जॉइंट सेशन की ये हम सब यहाँ पर जमा हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक बड़ा